اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی محترم اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں کتاب غدیر قرآن، حدیث اور ادب میں کی جلد نمبر 3 کے ساتھ۔ الحمدللہ ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہوئے 15 حصوں کو مکمل کر چکے ہیں اور یہ پارٹ نمبر 16 آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں کتاب اسلام اور بت پرستی کی مارکہ آرائی میں پیش کیے جانے والے اعتراضات کو ان کے جواب کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، اور 9 اعتراض اس کتاب کے پچھلے حصوں میں گزر چکے ہیں۔ اب ہم آغاز کر رہے ہیں اعتراض نمبر 10 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10واں اعتراض: جو بھی شیعہ کتابوں کو دیکھے گا اسے معلوم ہوگا کہ یہ لوگ عظمت خداوندی کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنی باتوں کے شواہد قرآن سے بہت کم پیش کرتے ہیں۔ صرف وہی لوگ آیات سے استشہاد کرتے ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا سنیوں کے ساتھ ہے، اور وہ بھی سنیوں کی صحبت کی وجہ سے۔ لیکن جو لوگ اہل سنت سے معاشرت نہیں رکھتے، وہ ایک آیت بھی ایسی نہیں پیش کر سکتے جو کمی یا زیادتی یا غلطی سے پاک ہو۔ جو لوگ شیعہ آبادیوں میں گھومے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان میں حافظ نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے یہاں بہت کم پائے جاتے ہیں۔ اس اعتراض کا جواب ہے، اور کچھ اس طرح سے مصنف جواب دیتے ہیں: یہ شخص کمینہ پن میں تمام حدیں پھلانگ گیا ہے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ میں نہیں جانتا کہ اس نے یہ بٹوارہ کیسے کیا، حالت مستی میں کیا ہے یا حالت ہوشیاری میں، حالت جنون میں یا حالت بیداری میں۔ کیا اس جھوٹے نے شیعہ کتابوں سے حاصل کیا ہے؟ کیا اس نے شیعوں کے غلط قرآنوں کو دیکھا ہے یا بدنام کرنے کے لیے یہ بات گڑھی ہے؟ کیا اس کمینے کو معلوم نہیں کہ قرآنیات یا علماء شیعہ نے عظیم ترین خدمات انجام دی ہیں؟ تفسیر و زبان اور ادب عربی کے ماخوذ و قواعد وغیرہ پر ان کی افادیت ناقابل فراموش ہے۔ اگر آپ شیعہ کتابوں کو دیکھیں گے تو قرآنی آیات برجستہ اور برمحل انداز میں اس طرح بکھری نظر آئیں گی جیسے آسمان پر بکھرے ہوئے ستارے۔ ہم آج تک نہیں سمجھ سکے کہ تلاوت قرآن کا صحیح پیمانہ کیا ہے۔ ان کے محرکات خالص قلبی ہوتے ہیں، زبان، لہجہ اور کلمات کے مخارج اور صوتی افتادہ وغیرہ سے اس کا تعلق نہیں۔ ان متذکرہ چیزوں میں جغرافیائی فرق کی وجہ سے اختلاف ہوتا رہتا ہے۔ شیعوں کو دوسروں سے تلاوت قرآن کے آداب سیکھنے کی کیا ضرورت؟ کیا وہ ضرورت زبان عربی کے اسلوب کی وجہ سے ہے یا جہالت والی قرآنی قرأت کی وجہ سے؟ خدا کی قسم ایسی جھوٹی نسبت آج تک کسی نے شیعوں کی طرف نہیں دی۔ عرب میں بھی شیعہ ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے۔ عراقی جبل عامہ کے شیعہ سعودیہ عرب کے مردار خوروں سے کہیں زیادہ بہتر لہجے میں قرأت قرآن کرتے ہیں۔ عرب کے باہر کے شیعہ علماء اور مشائخ بھی عربی ادب کی خدمت کے سلسلے میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ تاریخ جاننے والے بتائیں گے کہ شیعوں میں مصنفین اور شعراء بے شمار ہیں جنہوں نے اپنی عظمت کا لوہا منوایا ہے۔ ادبیات شیعوں سے سیکھی گئی ہیں، فن خطابت شیعوں کے دین ہے، مضمون نگاری، تجوید اور قرأت وغیرہ جیسے قرآنی خدمات شیعوں ہی کا کارنامہ ہے۔ اسی لیے علی بن جہم کے حالات کے سلسلے میں ابن خلقان لکھتا ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ علی سے منحرف تھا اور اہل سنت کا دم بھرتا تھا، لیکن اچھی آواز میں اشعار پڑھتا تھا۔ گویا اس کا خیال تھا کہ طبعی شعر و شاعری میٹھے الفاظ میں خاص شیعوں کا شعار ہے، اور اسے اپنی اس بات پر پورا بھروسہ تھا۔ ایران، عراق اور ہندوستان میں چھپے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں قرآن تمام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ زمانہ طباعت سے قبل کی خطی قرآن بھی محفوظ ہیں۔
آج بھی ایسے شیعہ ہیں جو برکت کے خیال سے قرآن اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ ان میں سے کس نے غلط قرآن لکھا ہے؟ کوئی دکھائے نہ کہیں اسلوب نگارش میں غلطی ہے، نہ فنی سقم ہے۔ اگر کہیں غیر شعوری طور پر غلطی ہو گئی تو یہ لازمہ انسان ہے، چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ، عربی ہو یا عجمی، سب سے غلطی ہو سکتی ہے۔ جب سیاح نے گھوم گھوم کر قسیمی کو یہ بے پر کی خبر دی ہے، وہ اس کے عالم تخیل کی بکواس ہے۔ کہیں شیعوں کی آبادی میں گلی کوچوں میں قرآن پڑھے ہوئے نہ ملیں گے۔ شیعوں کے یہاں طاقوں میں نہایت احترام سے قرآن رکھے جاتے ہیں۔ ان کے لیے مخصوص صندوق ہوتے ہیں۔ جب بھی شب و روز میں اس کی تلاوت کرنی ہوتی ہے تو نہایت احترام سے نکال کر اسے پڑھا جاتا ہے۔ تعویذی سائز کا قرآن الگ ہوتا ہے، سفری قرآن الگ۔ مردوں کی ایصال ثواب کا قرآن الگ سائز کا ہوتا ہے، بچوں کے پڑھانے کے لیے الگ۔ دلہن کو جہیز میں دینے کا قرآن الگ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اپنے نئے گھر میں جانے سے قبل سب سے پہلے اساس البیت میں قرآن ہی بھیجتے ہیں۔ کچھ ایسے ہی قرآن ہوتے ہیں جو عورتوں کے جنات و انسان سے حفاظت کے لیے ان کے پہلو میں رکھے جاتے ہیں، ایسے شیاطین سے تحفظ کے لیے جو اپنے دوستوں مریدوں کو وحی کرتے ہیں۔ کیا ایسے لوگ قرآن کی عظمت کے قائل نہ ہوں گے؟ ان کی جیسی سوجھ بوجھ تو دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اس کمینے کو جس سیاح نے خبر دی کہ شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہوتے، کم سے کم کتاب کشف الاشتباہ ہی دیکھ لیتا، جسے موسیٰ جار اللہ کی تردید میں لکھا گیا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 533 اور 444 سے لے کے 533 پر 134 حافظان قرآن کے نام درج ہیں۔ اس کے بعد اعتراض نمبر 11 بیان کیا جاتا ہے، جو کچھ اس طرح سے ہے: کیا کوئی شخص شیعہ قرآن کا ایک حرف بھی ایسا بتا سکتا ہے جس میں تناسخ کا ثبوت ہو، اماموں کے جسم میں خدا کی حلول کی بات ہو، عقیدت رجت اور اماموں کی عصمت کا ثبوت ہو، یا ابو بکر، عمر، عثمان سے علی کے افضل ہونا ثابت ہو سکے، علی کے بادلوں میں وجود ثابت ہو سکے؟ کیا کسی آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ برق علی کی تبسم کا مظاہرہ ہے، گرج چمک علی کی آواز ہے؟ شیعہ ان تمام باتوں کے معتقد ہیں۔ اس اعتراض کا جواب مصنف کچھ اس انداز سے تحریر کرتے ہیں: حیرت ہوتی ہے کہ یہ جھوٹا اور اس کی ٹولی شیعوں پر تہمت کے سلسلے میں ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے، جبکہ مسلمانوں کے درمیان روابط ہم آہنگی عام طور سے پائی جاتی ہے۔ اس تیز رفتار سواریوں کے دور میں مسلمانوں کے تمام فرقے ایک دوسرے کے شہروں میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ کسی نے بھی اس قسم کی جھوٹی نسبتیں شیعوں کی طرف منسوب نہیں کی ہیں۔ آج کل ان باتوں کی آسانی سے تحقیق کی جا سکتی ہے اور اس شخص کی بے شرمی اور بے حیائی تشت ازبام ہو سکتی ہے۔ جو بھی تحقیق کرے گا وہ اسے جھوٹا، پاپی اور محمل گوہی سمجھے گا۔ اسے خدائے بزرگ کے ارشاد کو پیش نظر رکھنا چاہیے، یعنی سورہ قوف کی آیت نمبر 18: جو کوئی بھی بات زبان سے نکالتا ہے اس پر ایک نگہبان فرشتہ تیار رہتا ہے۔ یا خدا کی وعید پیش نظر رکھنی چاہیے، یعنی ہر افطرا پرداز اور گنہگار پر واقع ہو، جو طعن و تشنیع کرتا ہے، جو غلخوری میں دوڑ دھوپ کرتا رہتا ہے۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 11۔ اگر یہ وعید پیش نظر رہتی تو شیطان خود اسے جواب دے دیتا کہ شیعہ کبھی تناسخ کے قائل نہیں رہے، نہ کبھی یہ عقیدہ رہا کہ خدا نے جسم ائمہ میں حلول کیا۔ ابتدا سے آج تک ایک بھی شیعہ اس بات کا قائل نہیں رہا کہ علی کے وجود کو بادلوں میں ثابت کرے، لیکن ہاں، علی کا وجود بادیوں میں ہے۔ علی کا وجود بادیوں میں ہے، اس کا ایک شیعہ قائل ہے، اور وہ ذات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں نے جلد اول میں
اس کی نشاندہی کی ہے، لیکن یہ کینہ طوز اس کی تحریف کر کے غلط معنی پہنا رہا ہے تاکہ شیعوں کو بدنام کر سکے۔ اس شخص کو عظیم مذہب شیعہ کے خلاف تہمت دھرتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی۔ جھوٹے اور بے سروپا الزامات کے ذریعے جلے دل کے پھپولے نکال رہا ہے۔ کیا قدیم زمانے میں آج تک کسی شیعہ کتاب میں اس کا کہیں نشان بتایا جا سکتا ہے؟ بجائے شیعہ کتابوں کو اپنی وہ ٹولی کے طٰہٰ یا حسین، احمد امین، موسیٰ جار اللہ جیسے جھوٹوں کی کتاب سے سند پیش کرتا ہے۔ شیعوں کا عقیدہ رجت قرآن میں موجود ہے، لیکن اس عقل کے اندھے کو قرآن میں نظر ہی نہیں آیا۔ اسے شیعوں کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ شیعہ علماء نے خاص اسی موضوع پر بسیط کتابیں لکھی ہیں۔ چنانچہ آیہ تطہیر سے قاعدہ وحدت ملاک اور واضح و صریح روایت کے ذریعے پنجتن کے علاوہ تمام ائمہ معصومین کی عصمت پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔ آیہ شریفہ کے ذیل میں امام احمد ابن حنبل نے بہت سی روایتیں نقل کی ہیں جو ایک انسان کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہیں، اور نیچے اس صفحے کے تمام ریفرنسز موجود ہیں۔ مسند احمد کے تمام جلدیں اور اس کے صفحات کا ریفرنس یہاں پہ موجود ہے۔ اگلے صفحے پہ کنٹینیو کرتے ہیں کہ علی کو دوسرے خلفاء پر فضیلت اور تقدم حاصل کیوں نہ ہو، جبکہ خدا نے آیہ ولایت میں علی کی ولایت کو اپنے اور رسول کی ولایت کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ اس پر گزشتہ صفحات میں تفصیل سے بحث کر چکے ہیں۔ ہر انصاف پسند محقق فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ آیت خاص علی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے علی کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ خدا نے انہیں ولی کہا ہے۔ انہی کی ولایت کی وجہ سے دین کامل ہوا اور نعمت تمام ہوئی۔ اب میں قسیمی کے جملوں کو اسی پر مارتے ہوئے پوچھتا ہوں، کیا وہ ایک حرف بھی قرآن میں ایسا دکھا سکتا ہے جس میں ابو بکر، عمر اور عثمان کی علی پر فضیلت ثابت ہو سکے؟ اگر اس کے منہ میں دانت ہے تو سامنے آئے۔ اس کے بعد اعتراض نمبر 12 شروع ہوتا ہے۔ شیعہ اپنے اعتقاد کے بارے میں احادیث نبوی پر اعتماد نہیں کرتے، بلکہ ان جھوٹے خطوط پر اعتماد کرتے ہیں جو ان کے خیال کے مطابق ائمہ معصومین علیہم السلام کی طرف منسوب ہیں۔ جواب ہے کہ آپ نے ان خطوط اور توقیات کے پیچھے صفحات میں حقیقت سمجھ لی۔ اس شخص کو نئے شیطان نے پھر وحی کی کہ تمام ائمہ کی توقیات منقول ہیں۔ اس کا گمان ہے کہ صرف شیعہ ہی ائمہ کی عصمت کے قائل ہیں، گویا کہ اسے ایک آیہ اولو الامر کی خبر ہی نہیں۔ اعتراض نمبر 13۔ شیعوں کے ہاں متع ہاتھوں ہاتھ رائج ہے۔ اس کی مختلف قسمیں ہیں، ایک بڑا متع اور ایک چھوٹا متع۔ ایک قسم یہ ہے کہ مرد اور عورت تعلقات قائم کرنے کے لیے طے کرتے ہیں کہ مرد کچھ مال یا کھانا یا دوسری چیز، چاہے وہ بہت کم ہی ہو، اس کے مستمع ہونے کے بدلے میں عورت کو دے گا، اور اپنی شہوت حسب قرار ایک دن یا چند دن پوری کرے گا۔ مدت پوری ہونے کے بعد دونوں ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ آشنائی ہی نہ تھی، دونوں اپنی اپنی راہ لیں گے۔ یہ آسان ترین متع ہے۔ ایک متع کی قسم جسے متع دوریہ کہتے ہیں، وہ اس طرح کا ہے کہ بہت سے مرد ایک عورت سے باری باری اس طرح مجامعت کریں گے، صبح سے چاشت تک، چاشت سے ظہر تک، ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے آدھی رات تک، آدھی رات سے صبح تک۔ اس کو وہ لوگ شریعت کا جزو سمجھتے ہیں جس میں بہت سے ثواب ہیں، حالانکہ یہ بدترین حرام ہے۔ اس اعتراض کا جواب کچھ اس طرح سے مصنف تحریر کرتے ہیں۔ شیعوں کے نزدیک متع وہی ہے جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رائج فرمایا اور اس کی حدود معین کیے۔ یہ متع رسول خدا کے زمانے سے اس وقت تک رائج رہا جب تک کہ عمر ابن خطاب نے اسے حرام قرار دیا۔
خلیفہ کے حرام کرنے کے بعد لوگوں کا خیال ہے کہ خلیفہ کو حکم قرآن اور حکم رسول کے خلاف حرام کرنے کا حق حاصل ہے۔ ان لوگوں کے یہاں متع حرام ہے، باقی تمام اسلامی فرقوں میں متع اپنے حدود کے ساتھ رائج ہے، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کی حدود و شرائط کے ساتھ اس طرح تفصیل بیان کی ہے کہ نمبر 1 اجرت، نمبر 2 مدت، نمبر 3 ایجاب و قبول کے صیغے، نمبر 4 مدت ختم ہونے کے بعد علیحدگی، نمبر 5 عدت چاہے کنیز ہو یا آزاد، حاملہ ہو یا غیر حاملہ، اور نمبر 6 میراث سے محرومی۔ ان علماء کو علماء شیعہ و سنی نے بیان کیا، ان حدود کو علماء شیعہ و سنی نے بیان کیا۔ سنیوں کے ہاں صحیح مسلم، سنن داری، سنن بہقی، تفسیر طبری، احکام القرآن حساس، تفسیر لغوی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر رازی، تفسیر خازن، تفسیر سیوطی اور کنز الاعمال لائق ذکر ہیں۔ شیعوں کے یہاں صدوق کی من لا یعذر الفقی المنع والہدایہ، علم الہدا کی کافی اور انتصار، سلار کی المراسم، شیخ طوسی کی نہایہ، مبسوط تہذیب اور استبصار، ابو المکارم کی الغنیہ، ابو جعفر کی الوسیلہ، محقق ہلی کی نکہت النہایہ، علامہ ہلی کی تحریر کے علاوہ شرح لمعہ، مسالک، حدائق اور الجواہر میں اس کا بیان ہے۔ متع یا معین مدت کی شادی جو شیعوں کے یہاں رائج ہے وہ یہی جسے اوپر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ متع کے چھوٹے بڑے اقسام جسے اس افتراء پرداز نے نقل کیا ہے، نہ تو شیعہ فقہا کے ہاں رائج ہے نہ عوام میں رواج ہے، یہ محض قسیمی کی افتراء پردازی ہے۔ ممکن ہے کہ قسیمی کی 20ویں صدی کے فقہ میں اس کا کہیں وجود ہو۔ قسیمی اور اس کے جرگہ متع کے ان خیالی قسموں کا کہیں پہ بھی نشاندہی نہیں کر سکتے۔ یہ فقہا اور علماء کے ہاں، نہ ائمہ معصوم کے ہاں، نہ کسی ملک میں رائج، نہ شہر میں، خدا کی قسم نہ کسی شیعہ دیہات میں اس کا رواج ہے، نہ شیعہ آبادی کی میں بات یہ ہے کہ شیطان اپنے مریدوں کو سرکشی رائج کرنے کے لیے جھوٹی باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اعتراض نمبر 14 ہے، کچھ احمق قسم کے جاہل شیعہ ہے کہ ایک بکری لا کر اس کی کھال ادھیڑتے ہیں، پھر اسے مختلف طریقوں سے شکنجوں میں کستے ہیں۔ اس طرح ان کا خیال ہے کہ حضرت عائشہ کو سزا دیتے ہیں، ایسے ہی وہ 2 بکرے لا کر انہیں شکنجہ دیتے ہیں، اسی طرح ان کے خیال میں ابو بکر اور عمر کو سزا دیتے ہیں۔ شیعوں کے یہاں بہت زیادہ معمول ہے اس بات کا۔ ان میں نادان ترین شیعہ ایسے ہیں جو اپنے امام کو سرداب یعنی تہہ خانے میں مصحف و قرآن کے ساتھ غائب کیے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ خچر لیے تہہ خانے کے باہر جاتے ہیں اور امام غائب کا انتظار کرتے ہیں، بعض آواز بھی دیتے ہیں تاکہ سرداب سے باہر تشریف لائیں۔ 1000 سال سے مسلسل وہ ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں۔ ان سے بھی زیادہ جاہل شیعہ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں قرآن میں تحریف ہوئی ہے، کمی زیادتی ہوئی ہے۔ اس اعتراض کا جواب کچھ اس طرح سے ہے، قرآن ہے کہ اس جھوٹے کی تہمت سے قلم کو لرزہ ہو جاتا ہے، قریب ہے کہ اس جھوٹے کی تہمت سے قلم کو لرزہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا جھوٹا محسوساتی الزام ہے کہ نہ اس آسمان نے اس پر سایہ کیا، نہ زمین نے اس کا بوجھ اٹھایا، کیونکہ جب شیعت عہد نبوی میں وجود پذیر ہوئی، زبان رسالت سے شیعان علی کا تذکرہ ہوا اور اصحاب رسول کو شیعان علی کے لیے پکارا گیا، اس وقت سے آج تک یہ حدیث گوسفند سنا ہی نہیں گیا، نہ ایسے بے گناہ جانوروں کو اذیت دینے کے بعد دیکھی گئی۔ ایسا ظلم تو انہی ظالموں سے متوقع ہے، لیکن ہم قسیمی کو دیکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ کی طرح جھوٹ کے پلندوں سے اپنا دامن بھرے ہوئے ہے۔ کاش یہ شخص ہمیں ایک بھی ایسا ثبوت فراہم کر سکتا، یہاں تک کہ وہ کوئی ایسا بھی ثبوت فراہم کر دے کہ کبھی اس طرح کی کوئی حرکت ہوئی ہو۔ نہ میں نہ کوئی شیعہ اس قسم کے عمل کا پتہ نہیں رکھتے۔ ایسی حرکتوں کو کون اچھا سمجھے، چاہے وہ بقال قصہ گوئی کیوں نہ ہو۔
اس قسم کے اتہامات قسیمی اور اس کے استاد ابن تیمیہ کے یہاں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سرداب کی تہمت تو اس سے بھی زیادہ لچر اور پوچھ ہے، لیکن ان ذلیلوں نے اپنی راگ میں خچر کو بھی سوار کر لیا اور کہتے ہیں کہ 1000 سال پہلے سے شیعہ یہ اعمال کرتے آ رہے ہیں، حالانکہ شیعہ اپنے امام غیب کو سرداب میں موجود نہیں سمجھتے، نہ انہیں وہاں چھپایا ہوا ہے، نہ وہ سرداب سے ظہور فرمائیں گے۔ ہمارے یہاں کی حدیثوں میں تو یہ ہے کہ وہ مکہ معظمہ خانہ کعبہ کی چھت سے ظہور فرمائیں گے۔ کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ نور سرداب میں پوشیدہ ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ سامرہ میں شدید گرمی سے محفوظ رہنے کے لیے تہہ خانوں کا رواج ہے۔ چونکہ سامرہ میں 3 اماموں کا قیام رہا ہے، دوسرے مقدس مکانوں کی طرح اسے بھی اسی لیے عظمت حاصل ہو گئی۔ دوسرے اماموں کے مکان روضہ رسول کی طرح اس لیے مقدس ہیں کہ خدا نے ان کی عظمت کا حکم دیا ہے، یعنی سورہ نور کی آیت نمبر 1 کا یہاں پہ ریفرنس آیت نمبر 36 کا یہاں پہ ریفرنس دیا گیا ہے، فی نبوت اذن اللہ۔ آگے بیان ہوتا ہے کہ کاش سرداب کی جھوٹی بات اڑانے والوں میں اتفاق رائے بھی ہوتا، اس طرح تو ان کی جعلی احادیث اور باتوں کا پردہ فاش ہو گیا۔ مثلا ابن بطوطہ کہتا ہے کہ یہ سرداب حلہ میں ہے، قربانی اخبار الدول میں کہتا ہے کہ بغداد میں واقع ہے، کسی نے کہا کہ سامرہ میں واقع ہے۔ قسیمی کو چونکہ معلوم ہی نہیں کہ کہاں ہے، اس لیے صرف سرداب ہی کہنے پر اکتفا کیا ہے۔ قسیمی کو چاہیے تھا کہ 1000 سال کی بجائے اس جھوٹ کا سرا قرون وسطیٰ سے ملا دیتا، تاکہ سننے والوں کو اجمالی طور سے وجود کا احتمال ہو جاتا، لیکن اس جھوٹے کے پاس تو حافظہ ہی نہیں۔ رہ گئی تحریف قرآن کی بات، تو ہم نے دوسرے صفحات میں تحقیقی بحث کی ہے۔ اس کے بعد سورہ غافر کی آیت نمبر 35 کو آخر میں بیان کیا جاتا ہے، الذین یجادلون فی آیات اللہ، اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، جو لوگ آیات خدا کے بارے میں بغیر دلیل کے جھگڑتے ہیں وہ بڑا سخت عناد ظاہر کرتے ہیں، خدا کے نزدیک بھی اور اہل ایمان کے نزدیک بھی۔ اس طرح خداوند عالم ہر متکبر اور جبار کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، اس مقام پر ہم کتاب الغدیر کی اس تیسری جلد کے 16ویں پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ پیج نمبر 500 ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے کی ریڈنگ کو ہم آپ کے سامنے اگلے یعنی 17ویں پارٹ میں پیش کریں گے انشاءاللہ، اگر پروردگار نے توفیق دی۔ پروردگار ہم سب کو دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔